اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا، آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالیٹیٹو ڈفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. آخری شعر سنیے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے نا. آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا. وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ. وہ ہے یوم القیامہ. ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا، کون کامیاب. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا. کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت. اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے. یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد. یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات. تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں. یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے. انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں. اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے. یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا. یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی. حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا. There will be no basis for morality. نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے. جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے. ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے. اے صداقت برت لعنت، از تو رنجے یافتم. اے خیانت برت رحمت، از تو گنجے یافتم. اے خیانت، تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے.
اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے. سچ بولیے دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا. لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کر ہی کرے گا. اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان. یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی، کہ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی نہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے. قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی. قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے. پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا. ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے. یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا. بڑے پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. اور کیا کبھی عقل کو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا. انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے. انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت و دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو لہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے. جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے. اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے. یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو. انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پہنچائی انسانوں. یہ دو لنکس ہے اس نبوت و رسالت کی. رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول. ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے. جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے. محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہے، وصول کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے. اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر. یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت. یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی. اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین. ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدی، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس.
نو انسارا قیام آخری حامل رحمت للعالمین. ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت. یہ ہے ایمانیات.